بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دینے والی پاکستان کی عیاش ترین اداکارائیں۔ ایکسائٹنگ انفو کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ان مشہور ایکٹریسز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو پہلے تو سارا پیسہ شیطانی عیاشیوں اور رنگ رلیوں میں اڑا دیتی ہیں، پھر ان کی ایسی ویڈیوز اور تصاویر لیک ہو کر وائرل ہو جاتی ہیں کہ ہر دیکھنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے، مگر ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی کیونکہ یہ پھر سے وہی غلط کام کرنے لگ جاتی ہیں، اور یہ نہ جانے کیسے پورے یورپ، امریکا، انگلینڈ اور نہ جانے کون کون سے ملکوں میں شاہانہ اور عیاشیانہ لائف سٹائل سے گھوم پھر کر آتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ بے حیا اداکارائیں کون کون سی ہیں اور یہ کون کون سے گھٹیا کام کر چکی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہانیہ عامر۔ پاکستان کی ڈمپل گرل ہانیہ عامر وہ پاکستانی اداکار ہے جس سے شوبز میں آئے اتنے سال نہیں ہوئے کہ جتنے زیادہ سکینڈلز کا یہ شکار ہو چکی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مشہور زمانہ ڈرامہ میرے ہمسفر سے شہرت کی بلندیوں کو پہنچنے والی ہانیہ عامر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عیاش پرست ہے۔ تبھی تو یہ کبھی دانیال ظفر، احد رضا، فرحان سعید اور عاصم اظہر کے ساتھ تو کبھی انڈین ریپر بادشاہ کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی دکھائی دیتی ہیں۔ آج کل ہانیہ عامر کی بھارتی ریپر بادشاہ کو ڈیٹ کرنے کے چرچے چل رہے ہیں، ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایک ساتھ پارٹیز کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے انڈین ریپر بادشاہ کئی انٹرویوز میں ہانیہ عامر کو اپنا کرش قرار دے چکے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بہت جلد بتا دے گا، لیکن یہ سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہانیہ عامر اپنی ریئل لائف میں کافی عیاش ہیں۔ یہ آج کل جو نائٹ پارٹیز بادشاہ کے ساتھ کر رہی ہیں، کبھی انہوں نے یہ سب کچھ اپنے سابقہ بوائے فرینڈ عاصم اظہر کے ساتھ پورے جہان کی سیر کے دوران کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہانیہ نے کہیں بھی جانا ہوتا تو عاصم اظہر ساتھ جاتے تھے۔ ان کی قربت جہاں تک تھی کہ یہ راتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بتاتے تھے۔ جب ان سے ان کے تعلق کے بارے میں پوچھا جاتا تو بتاتے ہم تو صرف دوست ہیں، حالانکہ ان کی لیک ہونے والی تصاویر اور ویڈیوز صاف بتاتی تھیں کہ یہ صرف دوست نہیں بلکہ بات تو دوستی سے کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ لیکن پھر جب ہانیہ عامر کا عاصم اظہر سے دل بھر گیا تو ان کو بیچ راستے میں ہی چھوڑ دیا اور نیا شکار تلاش کرنے نکل پڑی۔ آج بھی ان کی کمائی کا زیادہ تر حصہ پارٹیز اور ہوٹلنگ پر لگتا ہے۔ متھیرا۔ یہ وہ پاکستانی اداکارہ ہے جس نے ایک وقت تھا جب بے حیائی، بے شرمی اور عیاشی کی تمام حدیں پار کر کے بہت سے امیر کتوں کو اپنے دم پر پال رکھا تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آخر متھیرا کے پاس ایسا کون سا ٹیلنٹ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لوگ یہ سوال اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ متھیرا خود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ شوبز کی لڑکیوں کے پاس نہیں۔ یاد رہے متھیرا وہ سیلیبریٹی ہے جو کھلے عام کہتی ہے کہ میں نے بہت سارے امیر کتے پال رکھے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لوگ جو ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو کتا کہلواتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں فخر محسوس کرتے ہیں۔ متھیرا کا پاکستان سے باہر فوٹو شوٹ یا پھر لباس دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ پاکستانی ہے۔ آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ متھیرا کو ٹی وی چینلز پر پروگرام کرنے دینا چاہیے یا پھر ایسی لڑکیوں کو بین کر دینا چاہیے؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ حالانکہ آج کل متھیرا نے خود کو بہت چینج کر لیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب متھیرا شوبز انڈسٹری میں آئی تھی تب ان کے حالات بہت ہی نازک تھے، لیکن انہوں نے اس فیلڈ میں رہ کر جتنا پیسہ کمایا اس سے کئی گنا زیادہ شاہانہ اور عیاشیانہ لائف سٹائل اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی ان کا لائف سٹائل دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ شوبز انڈسٹری کے دوستوں کا کہنا ہے کہ متھیرا اپنی کمائی کا سب سے زیادہ حصہ اپنی باڈی کو مینٹین کرنے پر خرچ کرتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹین رکھتی ہیں کہ عمر کے اس حصے میں بھی یہ سب اداکاراؤں سے بالکل مختلف نظر آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ ان پر مرتے ہیں۔ آئمہ بیگ۔ تو اب بات کرتے ہیں آئمہ بیگ کے بارے میں۔ آئمہ بیگ پاکستان کی وہ گلوکارہ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی سی عمر اور تھوڑے سے وقت میں اپنا بہت بڑا نام بنایا اور آج یہ ایک انٹرنیشنل سٹار بن چکی ہیں، مگر افسوس کہ اتنا زیادہ پیسہ اور فیم ان سے سنبھالا نہیں گیا۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے چند سالہ کیریئر میں بے شمار سکینڈل سامنے آ چکے ہیں۔ شروعات میں تو آئمہ بیگ ہمیشہ کی طرح بہت ہی معصوم دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر جب انہوں نے ہر پاکستانی آئٹم سانگ گانے کا ٹھیکہ اٹھا لیا
تو سب کو ان کی چوائس پر کافی اعتراض ہونے لگا اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ پاکستان کے ٹاپ اور تمام آئٹم سانگز آئمہ بیگ نے ہی گائے ہیں۔ آئمہ بیگ بہت بے باکی سے اپنی اور شہباز کی ہوٹلوں کے کمروں میں بیٹھ کر عیاشی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں۔ جب کسی انٹرویو میں ان سے اس بولڈ لائف سٹائل کے بارے میں سوال کیا جاتا تو یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میں جیسی بھی ہوں ویسی ہی رہوں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، لوگ جو سوچتے ہیں ان کی اپنی مرضی، میں لوگوں کی سوچ کی وجہ سے اپنا لائف سٹائل نہیں بدل سکتی۔ مگر معاملات اس وقت بگڑے جب ایک برٹش ماڈل نے بھی آئمہ بیگ کو ایکسپوز کرتے ہوئے بتایا کہ آئمہ نے مجھ سے میرے بوائے فرینڈ کو چھین لیا، یہ دونوں مجھے دھوکہ دیتے ہوئے ایک ساتھ راتیں بتاتے رہے۔ اور تو اور برٹش ماڈل طلولہ نے ان کے گندے گندے میسیج کے سکرین شاٹس بھی شیئر کر دیے جو خوب وائرل ہوئے تھے۔ جب ان باتوں کا آئمہ بیگ کے ہونے والے شوہر شہباز کو پتہ چلا تو نتیجہ یہ نکلا کہ شہباز اور آئمہ بیگ کی منگنی بھی ٹوٹ گئی، یعنی آئمہ بیگ ایک طرف تو شہباز کے ساتھ منگنی کر چکی تھی تو دوسری طرف پیسے اور شہرت کی اتنی گرمی تھی کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ بے تکلفی اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر رہی تھی۔ ماریا واسطی یہ وہ اداکارہ ہیں جسے ہم سب بچپن سے ہی پاکستانی ڈراموں میں دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ آج بھی ویسی کی ویسی جوان اور بولڈ دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ اپنے چہرے کو خوبصورت اور جوان بنانے پر لگا دیتی ہیں۔ گزشتہ سالوں میں غیر مردوں کے ساتھ رہنے اور شراب پینے سمیت ان کی بے حیائی اور عیاشی کے کئی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں بھی انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی یہ مستقبل قریب میں شادی کروانا چاہتی ہیں، بلکہ یہ بغیر شادی کیے ایسے ہی عیاشی کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا اس لیے کہنے پر مجبور ہوا ہوں کیونکہ جب ماریا سے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں جس مزاج کی لڑکی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص زیادہ عرصہ مجھے برداشت کر پائے گا، کیونکہ میں کسی کی روک ٹوک برداشت نہیں کر سکتی اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں اپنی مرضی سے آؤں جاؤں، مجھے کوئی نہ روکے، مجھ سے کوئی یہ بھی نہ پوچھے کہ محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں۔ اب ان کی اپنی باتوں سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ان کا لائف سٹائل کتنا بولڈ اور عیاشیانہ ہے۔ یہ شادی تو نہیں کرتی لیکن اکثر ان کی غیر محرم مردوں کے ساتھ باہر کے ملکوں میں سیر سپاٹوں کی تصاویر اور ویڈیوز لیک ہوتی رہتی ہیں۔ یہ مردوں کے ساتھ مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں قیام فرماتی ہیں اور شاید اس لیے ان کے نزدیک شادی کا مطلب ان کی تمام عیاشیوں پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ ماریا واسطی کو پینے پلانے کا بھی بے حد شوق ہے، اس لیے یہ مہنگی شرابوں پر بھی لاکھوں روپیہ لوٹاتی ہیں۔ ان کی ایک دفعہ ان کے بوائے فرینڈ کے ساتھ شراب نوشی کی ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی جو کہ کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ انمول بلوچ ڈرامہ سیریل قربتیں ایک لڑکی عام سی اور سیانی ڈرامے سے شہرت کی آسمانی بلندیوں کو چھونے والی انمول بلوچ آن سکرین تو کافی ڈیسنٹ اور سوبر دکھائی دیتی ہیں، مگر حقیقی زندگی میں ان کا لائف سٹائل کافی کنٹروورشل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انمول کے پردے کے پیچھے کے لائف سٹائل کو دیکھ کر ہر کوئی حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر سوشل میڈیا پر اپنی جو تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتی ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ کتنی بولڈ اور آزاد خیال ہیں۔ ویسے تو یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا تعلق ایک بہت ہی بیکورڈ علاقے سے ہے اور ابھی بھی میرے گاؤں سے میرے کزنز کے رشتے آتے رہتے ہیں، مگر میں منع کر دیتی ہوں۔ ابھی تو یہ صرف 23 سال کی عمر میں نہ صرف باہر کے ملکوں میں گھومنے پھرنے جاتی رہتی ہیں بلکہ انگریزوں کی طرح کے وولگر اور بیہودہ کپڑے بھی پہنتی ہیں جس میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اسے بے شرمی کی حدیں پار کرنا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تو دوستو یہ تھی وہ سیلیبریٹیز جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ پیسہ کما کر پوری دنیا میں گھومتی پھرتی اور عیاشیاں کرتے وقت بے حیائی کی تمام حدیں پار کر چکی ہیں۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آپ کے پرسنل لائف سٹائل سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ کی تصویریں اپنے ہی انسٹاگرام، ٹویٹر یا کسی اور پلیٹ فارم پر سامنے آتی ہیں تو پھر ہم اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں پاکستان میں آپ کو فالو کرتی ہیں اور آپ جیسا بننا چاہتی ہیں، تو کیوں نہ آپ اپنا لائف سٹائل ایسا کر لیں کہ کوئی بھی لڑکی آپ کو دیکھ کر دوزخ کی بجائے جنت کی طرف چلی جائے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔